اور حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تقریر نہیں کیا کرتے تھے, علم تھا, تقریر نہیں کیا کرتے تھے. ایک دا رات سوئے, توجہ کیجئے, رات سوئے تو خواب میں حضور تشریف لے آئے. کہا میرے بیٹے واز کیا کر, لوگوں کو تقریر کیا کر. عاجزی اختیار کی, کہا حضور, نانا حضور, میں عجمی ہوں, یہ عربی ہے, ان کے سامنے یہ تو بڑی بڑی زبانوں والے فصحاء بلغاء, اور مجھے تو بولنا نہیں آتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا منہ کھولو. حضرت غوث پاک نے منہ کھولا, خواب میں منہ کھولا. ایک روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک حضرت غوث پاک کے منہ میں رکھ دی, کہا زبان کو چوسو. اور دوسری روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تھوک مبارک, لعاب دہن, تھتکارنا, کچھ چھینٹے حضرت غوث پاک کے منہ میں ڈالے. جو میرے پاس کتاب موجود ہے قلائد الجواہر, اس میں یہی ہے تھتکارنا, یعنی اپنا لعاب دہن حضرت غوث پاک کو عطا فرمایا. کہا لاؤ بیٹے اب تو واز کیا کر. حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اور کہا سوتے سوتے حضور گئے ہیں اور ساتھ ہی حضرت مولا علی آ گئے. حضرت مولا علی آ کے فرماتے ہیں بیٹے واز کیا کر. کہا جی جی نانا حضور آئے تھے, میں نے کہا انشاءاللہ کریں گے, کوشش کریں گے. کہا اچھا کھولو پھر منہ اپنا. حضرت غوث پاک نے اپنا منہ مبارک کھولا. جب حضور تشریف لائے تو 7 دفعہ حضور نے اپنا لعاب دہن حضرت غوث پاک کے منہ میں رکھا. اور جب مولا علی تشریف لائے کہا منہ کھولو, منہ کھولا تو انہوں نے 6 دفعہ اپنا لعاب دہن حضرت غوث پاک کے منہ میں رکھا. جی حضور یہ بتائیں نانا حضور نے 7 دفعہ لعاب دہن عطا کیا اور آپ نے 6 دفعہ لعاب دہن عطا کیا, آپ نے 1 دفعہ کم کیوں عطا فرمایا ہے؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں او بھائی میں اس لیے 6 دفعہ عطا کیا ہے وہ کتے نبی کی برابری نہ ہو جائے. ہائے ہائے کتے نبی کی برابری نہ ہو جائے. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قبلہ جب حضور تشریف لے آئے, جب نبی نے لعاب دہن دے دیا تو علی کے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ بات تو آتی ہے سمجھ میں کہ جب نبی پاک نے لعاب دہن دے دیا اب علی پاک کو لعاب دہن عطا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میں نے کہا بڑا سونا جواب ہے, قرآن پڑھتے ہو نا, قرآن میں سب کچھ لکھا, ٹھیک لکھا نا, تو مڑ تفسیرہ کیوں پڑھ دے ہو؟ بولو تو صحیح, قرآن میں جو لکھا ٹھیک ہے نا, تو مڑ تفسیرہ کیوں پڑھ دے ہو؟ اے جی وہ سوکھا ہو جائے. میں نے یہی تو کہا علی پاک نے جو نانا حضور نے دیا ہے, جو حضور نے عطا فرمایا ہے, وہ تو خزانے بڑے ہوئے ہیں, وہ تو حکمت کے موتی, وہ خزانے بڑے اپنے عطا کر گئے. میں چاہتا تھا کہ نبوت کا فیضان بھی مل گیا ہے اور جاتے جاتے ولایت کا فیضان بھی لیتے چلے جاؤ, اس لیے میں بھی تمہیں عطا کر رہا ہوں. تو پھر ایسا مجمع لگا ان کی تقریر میں. میں پڑھ رہا تھا قلائد الجواہر, اس کتاب میں نے پڑھا ہے کہ حضرت غوث پاک کی محفل میں جو مجمع ہوا کرتا تھا نا وہ کتنا تھا؟ فرمایا 70,000 کا مجمع ہوا کرتا تھا آپ کی محفل میں, 70,000 کا مجمع. اور آپ کی کرامت کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس وقت سپیکر نہیں ہوا کرتے تھے, یہ مائک, یہ ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا. آپ کی کیا کرامت ہے کہ جو آواز پہلے بندے کو آ رہی ہے نا وہی آواز آخر والے بندے کو آ رہی ہے. یہ ہے غوث اعظم جی. آخری بات اور بات ختم کرتے ہیں. حضرت تاج العارفین حضرت کاکیس علیہ رحمہ, یہ بہت بلند پایا ولی کامل گزرے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کا بچپن تھا اور ان کا وہ بڑھاپا تھا. حضرت تاج العارفین حضرت کاکیس علیہ رحمہ, ایک دن محفل لگی ہوئی ہے اور آپ واز فرما رہے ہیں. حضرت کاکیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیٹھے ہیں اور واز فرما رہے ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں ولی وہ ہوتا ہے جو ایک کاف سے لے کر دوسری کاف تک جانتا ہو. اتو دلنگ گئی, سمجھ نہیں آئی اور نہیں آئے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک کاف سے لے کے دوسری کاف تک جانتا ہو. بھئی کیا؟ ان لوگوں نے کہا حضرت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک کاف سے لے کے دوسری کاف تک جانتا ہو, یہ کیا ہے, سمجھائے نا کھول کے. آپ نے فرمایا چھوٹی کاف سے لے کر بڑی کاف تک جانتا ہو. حضرت پھر نہیں سمجھ آئی. کہا اچھا سنو,
काफ वो जो कुन वाली है, किताब वाली काफ, फरमाया जो कुन वाली काफ से लेकर, यानी जब से रब्बे कायनात ने कुन फरमाया, फरमाया तब से लेकर, और दूसरी काफ क़यामत वाली, कुन से लेकर क़यामत तक जो उसके अंदर है, जो सबको जानता हो, फरमाया उसे वली कहते हैं। साडे उन की है हर डब्बा पीर, ढिड पीर, सिर पीर, जुआ वाली सरकार, तखां वाली सरकार। हमारे यहाँ के वली क्या डब्बे पीर बड़े बैठे हैं जिन्हें बेचारे ने भी नहीं पता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम च रहमान ते रहीम, यानी रहमान भी आया रहीम भी आया। रहमान का मतलब